تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر صرف اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کیا کرو گے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، مگر پھر بھی تم اپنے اس عہد سے پھر گئے سوائے تم میں سے چند کے، وانتم معرضون، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم اپنوں میں سے کچھ کو، یعنی اپنے آپ کو مراد کیا ہے، اپنے میں سے کچھ کو، اپنے ہم وطنوں کو اپنے سرزمین سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، تو پھر تم نے پختہ اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ جو تخرجون فریقا منکم، جو اپنے میں سے ایک گروہ کو ملک بدر کرتے ہو، شہر بدر کرتے ہو، ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، چڑھائی کرتے ہوئے ان پر گناہ اور زیادتی سے، وَإِيَّاتُكُمْ أُسَارَىٰ، اور پھر جب وہ قیدی بن کر تمہارے سامنے آتے ہیں تفادوہم، تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ یہ جب مذہبی انحطاط آتا ہے کسی قوم پر تو یہی حالت ہوتی ہے کہ جس کام سے منع کیا جائے پہلے وہی کام وہ قوم کرتی ہے، اور پھر ایک دم جو ہے ان کے اندر وہ جذبہ ایمانی ابھرتا ہے تو پھر اس کی تلافی بھی کرتے ہیں۔ یعنی منع کیا گیا تھا کہ تم اپنے بھائی بندوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے، ان کو ملک بدر نہیں کرو گے، تو یہودیوں نے کیا کیا، اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اچھا، اس کے بعد جب ان کے اپنے بھائی بن وہ قیدی بن گئے، غلام بن گئے کسی اور قوم کے، تو پھر انہوں نے فنڈ ریز کیا کہ جی اپنے بھائیوں کو چھڑانے کے لیے ہم چندہ کرتے ہیں۔ یہ سب شرارتیں ہوتی ہیں بڑے لیڈروں کی، اور وہ عوام الناس کو دونوں طرف سے بیوقوف بناتے ہیں۔ یعنی پہلے انہی کی بڑوں کی انسٹرکشن پر عام لوگ جو ہیں وہ ایک دم سے فلیئر اپ ہو کر وہ ایسے ایکٹ کرتے ہیں کہ نکال دیا ان کو گھروں سے باہر، ملک بدر کر دیا، اور پھر اس کے بعد انہی بڑوں کے کہنے پر پھر فنڈ ریز کیا، پیسے اکٹھے کیے، اور پھر دوبارہ انہیں آزاد کیا اور ان کو خرید کر اپنی قوم میں دوبارہ شامل کیا، حالانکہ انہیں پہلا کام جو اس سے منع کیا گیا تھا۔ ایسی ہی حرکتیں ہم بھی آج کرتے ہیں، اور یہ سارا جو 10 رکوع ہیں یہ سارا آئینہ ہے ہمارے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ میری امت پر وہ سارے حالات بیتیں گے کہ جو بنی اسرائیل پر بیتے تھے، حسب النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے پر منطبق ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی شخص پیدا ہوا تھا کہ جس نے اپنی ماں سے بدکاری کی تھی، تو تم میں بھی مسلمانوں ایسا کوئی بدبخت ضرور ہوگا جو یہ حرکت کرے گا، اور اگر بنی اسرائیل گو کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گو کے بل میں ضرور گھسو گے۔ مراد کیا ہے گو کے بل میں گھسنا؟ یہ نارمل ایکٹ تو نہیں ہے، یعنی ہر پٹھا کام جو انہوں نے کیا تھا تم بھی کرو گے۔ اور آپ جو ہیں مسلمانوں کی تاریخ بھی دیکھ لیجئے، آج کے حالات بھی دیکھ لیجئے، اور ان رکوعوں کو پڑھ لیجئے، آپ کو ہر معاملے کی کوئی ملتی جلتی مثال جو ہے وہ امت مسلمہ کے اندر ضرور مل جائے گی، اور اللہ کے رسول کا فرمان صحیح ثابت ہوگا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بڑی سخت آیت ہے۔ تو کیا بھلا تم کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ ان کے لیے کیا تھا؟ یہ تورات تھی، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو ہم بھی قرآن مجید کے کچھ حصوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو تم میں سے یہ حرکت کریں ان کی اس کے سوا اور کیا سزا ہونی چاہیے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ انہیں دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیا جائے۔
آج دنیا کی سب سے ذلیل قوم کون ہے؟ کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ وہ ہم مسلمان قوم ہیں۔ حالانکہ ہمارا اصل تعارف کیا ہے کہ ہم سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ وی آر دا گریٹسٹ ونس، لیکن ہماری حرکتیں لوسٹ ونس ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج اس زمین پر ہم ذلیل ہیں سب سے زیادہ۔ 60 ملک 100 ملک ہمارے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے حکمران جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے، انہیں بے گھر کرنے کے لیے، ان پر ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے۔ یہ ہے ہماری عزت۔ نہ 9 میں، نہ 13 میں، نہ G8 میں، نہ G7 میں، نہ G10 میں، نہ G20 میں۔ دنیا کے تمام فیصلے، یہاں تک کہ ہمارے فیصلے بھی ہمارے پوچھے بغیر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو یہ عزت ہے ہماری۔ تو فما جزاء من یفعل ذلک، تو جو تم میں سے یہ حرکت کریں ان کی اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر یہ کہ انہیں دنیاوی زندگی میں رسوا کر دیا جائے۔ ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ بدترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ آخرت تو جب آئے گی دیکھا جائے گا، لیکن یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں محفوظ رکھے، ہم پر مہربانی فرمائے، لیکن نہ ہمارا منہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو منہ دکھا سکیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا سکیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ور حسابم راتو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میرا حساب لینا بہت ضروری ہو، اول تو بہت بڑا ہے، ہر دو جہاں سے بے نیاز ہے، اور میں سراپا تیرا محتاج ہوں، تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں، تیرا حساب لینا مجھ سے بنتا نہیں ہے، تو اچھا نہیں لگا کہ مجھ سے حساب لیتا ہوگا۔ لیکن اگر ضرور حساب لینا ہو تو از نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پنہا بگیر، تو ایک گزارش میری یہ ہے کہ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اولے ہو کر میرا حساب لینا، تاکہ میری وجہ سے ان کو شرمندگی نہ ہو کہ میرا نام لیوا یہ حرکتیں کرتا رہا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت ہاتھ سے دے کر دنیا خرید لی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، پس ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے پیچھے پے بپے رسول بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں معجزے عطا فرمائے۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد فرمائی جبرائیل کے ذریعے سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو یہودیوں کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، وہ لے کر، نبی آیا اللہ کا، رسول آیا اللہ کا، ایسی چیز لے کر جو تمہیں پسند نہیں تھی، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری خواہشات کے خلاف تھی، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، تو نبیوں میں سے ایک گروہ کو تو صرف تم نے انکار پر اکتفا کیا، ان کو مانا نہیں، جھوٹا قرار دیا۔ وفریقاً تقتلون، اور نبیوں کے ایک گروہ کو تم نے قتل ہی کر دیا کہ وہ تمہاری مرضی کے خلاف بات کہہ رہے تھے۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، لہذا یہ ایمان کم ہی لائیں گے۔ اور یہ ایمان سارا جو یہاں پر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کے پاس سے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس موجود تھا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کافروں پر یعنی اوس اور خزرج پر دھونس جمایا کرتے تھے۔ جب بھی لڑائی ہوتی تھی ان کی اوس اور خزرج سے تو کہتے تھے اچھا اب کے تو تم نے ہمیں مار لیا ہے، لیکن جب وہ آخری نبی آئے گا اور ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے، اس لیے کہ تورات و انجیل میں بدر، احد، احزاب ان سب کا تذکرہ تھا، تو جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں ہرا نہیں سکو گے۔ اب یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ اس سے پہلے
وہ دعائیں مانگا کرتے تھے فتح کی کافروں کے اوپر، فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب آ گیا ان کے پاس وہ جس کو وہ پہچانتے ہیں، کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو ایسے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو، بہت بری چیز ہے، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری چیز ہے جس کو لینے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، یعنی اپنا نقصان کر لیا، تو پایا کیا؟ بہت گھٹیا۔ این یکفروا بما انزل اللہ بغیا، وہ یہ کہ وہ انکار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، کس بنیاد پر؟ بغیا، ضد کی بنیاد پر، کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اس کو آج کی اگر آپ زندہ مثال اس کو سمجھیں کہ ہمارے ہاں اس کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی مذہبی حلقوں کے اندر جو ہمارے فرقے بنے ہوئے ہیں، جو تو اپنے فرقے کا بندہ ہے اس کی تو بات کو اون کرتے ہیں، اور کہیں غلطی ہو تو اس پر پردہ بھی ڈالتے ہیں، اور جو دوسرے فرقے کا ہے اس کو اچھی بات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور ہماری عام پبلک میں یہ جو ہماری ذاتیں ہیں، ان میں یعنی ایک ارائی ہے تو وہ ارائی کو ٹھیک کہتا ہے اور باقی سب کو غلط کہتا ہے۔ کوئی راجپوت ہے تو وہ راجپوت کو تو سمجھتا ہے کہ یہ تو شاید اللہ کی طرف سے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، اور باقی سب جو ہیں وہ غلط ہیں۔ اسی طرح باقی ذاتیں جو ہیں، سب کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی طرح ایک دوسرے کو نیچا کرتے ہیں۔ تو اب اس آیت کو پڑھیے گا، این ینزل اللہ من فضلہ، غصہ ان کو اصل میں کس بات کا ہے؟ انکار کرتے ہیں اس کا جس کو وہ پہچانتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہے، انکار کرتے ہیں کس کا؟ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ بہ، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا کلام نازل کرے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، سو وہ گرفتار ہوئے اللہ کی طرف سے غضب در غضب میں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ایک توہین آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے مانو اس کو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہ ہم مانیں گے اس کو جو ہم پر نازل ہوا ہے، یعنی بنی اسرائیل پر۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہر ایک کا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، حالانکہ وہ سچ ہے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس موجود ہے تورات و انجیل میں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اچھا پھر ان سے کہو اگر تمہارا یہی اصول ہے کہ جو ہمارے اوپر نازل ہو اس کو ہم مانتے ہیں، اور جو ہمارے علاوہ کسی اور پر یعنی بنی اسماعیل پر نازل ہو اس کو ہم نہیں مانتے، تو پھر بتاؤ جو تمہیں میں سے نبی تھے جن کو تم نے قتل کیا ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ وہ تو تمہیں میں سے تھے۔ قُلْ کہو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، تو اس سے قبل تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا تھا؟ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے تھے علیہ السلام۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اس کے باوجود تم نے بشرے کی پوجا کی، من بعدہ، ان کی عدم موجودگی میں، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے بہت بڑا ظلم ڈھایا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور تم سے کہا کہ مضبوطی سے پکڑو جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں، وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، لیکن تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یعنی کوئی ایسے انداز سے بات کرنا کہ سننے والا سمجھ لے کہ یہ اطعنا کہہ رہا ہے، سمعنا وَأَطَعْنَا، سمعنا وَعَصَيْنَا، اور کہہ دیا کیا؟ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور رچ بس گیا تھا ان کے دلوں میں بچھڑائی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، اچھا یہی اگر تمہارا ایمان ہے تو پھر تمہیں تمہارا ایمان بہت برے حکم دیتا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ، ان سے کہو کہ اگر واقعی تمہارے خیال کے مطابق آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔
یعنی تم کہتے ہو نا کہ آخرت تمہارے لیے ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تو پھر یہاں کیوں کھے کھا رہے ہو؟ مرو، دباؤ اور جنت میں جاؤ۔ مقصد کیا ہے کہ تمہیں بھی پتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تم جنت میں جانے والے ہو، اس لیے مرنے کی تمنا نہیں کرتے۔ تو ان سے کہو کہ اگر واقعی آخرت تمہارے لیے ہے لوگوں کے مقابلے میں خالص، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر اگر سچے ہو اپنے اس دعوے میں تو موت کی تمنا کرو۔ ولن یتمنوہ ابدا، اور یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان گناہوں کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور تم انہیں دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان کے ساتھ مشرکوں کو بھی، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سالہ زندگی مل جائے، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، حالانکہ وہ 1000 سالہ زندگی بھی اس کو بچانے والے نہیں ہیں، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، اگر بالفرض اس کو دے دی جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت ٹیسٹ ہے جو ہم میں سے ہر شخص اپنا خود لے سکتا ہے، اپنے گریبان میں جھانکے، تو کیا وہ مرنے کے لیے تیار ہے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ نہیں حال ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں خوب پتہ ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ جب انسان واقعی اللہ والا ہوتا ہے تو پھر وہ ہر وقت مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جھوٹے کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ وہ پہلے ایک الزام لگائے گا، اس کا جواب دیا جائے گا تو ایک نیا الزام لے آئے گا، اس کا جواب دے گا کوئی تیسرا لے آئے گا۔ اندر کی بات کیا تھی کہ انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی ایکسیپٹیبل نہیں۔ کبھی کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، اب اس میں کسی اور نبی کو ماننے کی گنجائش نہیں ہے، اس کا جواب دیا۔ اب ایک نئی بات لے آئے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو بنی اسرائیل میں اسی کو نبی بھیجنے کا تھا۔ یہ ساری شرارت جو ہے جبرائیل کی ہے کہ وہ وہی سے ادھر سے ادھر لے گیا۔ یعنی مسلمانوں کے اندر بھی ایسے گروہ ہیں کہ جو صحابہ کرام کے معاملے میں اس طرح کی کہ نہیں یہ تھا وہ تھا، ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا، وہی چیز جو ہے وہ یہاں بھی آج چلی آ رہی ہے۔ اب اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہو کہ جو کوئی بھی جبرائیل کا دشمن ہو اس وہ جان لے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جبرائیل نے اے نبی آپ کے دل پر وحی نازل کی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، کون سی وحی نازل کی تھی؟ جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، قرآن سے پہلے موجود ہے، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب زوردار اعلان، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، سن لو، جو کوئی بھی دشمن ہو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے پیغمبروں کا، جبرائیل اور میکائیل کا، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، آج کے اس دور میں بھی اس کا ایک خاص آپ مظاہرہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو سیکولر طبقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بولنے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے، شریعت کے خلاف بولنے، دین کے جو واضح احکام ہیں ان کا مذاق اڑانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، اور اگر جو ہے اس کے جواب میں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تم اللہ کے دشمن ہو، اللہ تمہارا دشمن ہے، تو ایسی ان کو مرچیں لگیں گی، ایسا جو ہے وہ سیخ پا ہوں گے کہ دیکھو تم متعصب لوگ ہو، یعنی خود جو مرضی کرتے رہیں، لیکن جب آپ اس طرح کا کوئی نعرہ لگائیں گے تو پھر اس پر باقاعدہ آپ کو سننا پڑے گا کہ تم تنگ نظر لوگ ہو، متعصب لوگ ہو، خود جو مرضی کرتے رہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں،
وما یکفروا بہا الا الفاسقون، ان کا انکار تو نافرمان لوگ ہی کرتے ہیں۔ او کلما عاہدوا عہدا، کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا، نبذہ فریق منہم، تو اس کو اٹھا کر پھینک دیا ان کے ایک گروہ نے، بل اکثرہم لا یؤمنون، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی اکثر ایمان ہی نہیں لاتی۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدقا لما معہم، اور جب ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کے پاس سے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو کچھ ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو ان کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، ایسے جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، مچل مار کے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور انہوں نے پیچھا کیا، پیروی کی ان خرافات کی جنہیں پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین سلیمان کی سلطنت میں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں۔ وہ کیا تھا؟ جادو، یعنی جادو ٹونے کا بہت زیادہ رواج ہو گیا تھا لوگوں کے اندر، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وما کفر سلیمان، اچھا عجیب بات کیا ہے کہ آج بھی لوگ جادو کو نقش سلیمانی کہتے ہیں، حالانکہ حضرت جادو کیا ہے؟ یہ کفریہ حرکت ہے اور اللہ کا کوئی پیغمبر یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان نے کوئی ایسا کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا، اصل میں جنات شیاطین یہ کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر بابل میں، وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں کسی کو تعلیم دیتے تھے، حتی یقولا، مگر پہلے بتا دیتے تھے، انا ما نحن فتنۃ، ہم ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو تم یہ کفر نہ کرنا۔ لیکن اف ایٹ آل تمہیں بہت شوق ہے اس کا تو پھر ہم تمہیں سکھا سکتے ہیں، اور سکھا دیتے تھے۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، اور وہ ان دونوں فرشتوں سے نہیں سیکھتے تھے مگر وہ جادو جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے۔ آتا ہے روایات میں کہ شیطان کے چیلے روز ڈیلی بیسس پر جا کر شیطان کو اپنی پرفارمنس پیش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ان کو شاباش دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی شیطان جا کر ابلیس کو یہ بتاتا ہے کہ آج میں نے فلاں گھر میں لڑائی کرائی اور طلاق تک نوبت پہنچا دی، اس کو وہ گلے لگا لیتا ہے کہ واہ واہ واہ، ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیجئے، یعنی ہمارے ہاں ساری این جی اوز جو خواتین کے حقوق کے لیے بنی ہیں، وہ تیار بیٹھی ہیں کہ کوئی خاتون ان کے پاس آئے اپنے شوہر کی شکایت لے کر کہ وہ فوراً اس کو خلا لے دیں بغیر کسی فیس کے۔ ان کے پاس ایک پوری ٹیم ہے وکلاء کی جو ان کے مفت مقدمات لڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ اس سارے کا حاصل کیا ہے؟ ما یفرق بین المرء وزوجہ، کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنا۔ اور ہمارے وکلاء کسی کو شکایت ہو تو وہ غلطی سے کسی وکیل سے مشورہ کر لے، الا ماشاء اللہ کوئی ایسا وکیل اسے مل جائے جس کے دل میں خوف خدا ہو، وہ اس کو مشورہ دے گا کہ نہیں بی بی اپنے شوہر کے ساتھ رہو، اس جیسی زندگی کوئی نہیں۔ ورنہ ہر وکیل جو وہ تیار بیٹھا ہوا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، بس 2 مہینے دے کھلا تو مل جانا۔ حالانکہ یہ بدترین جرم ہے، کسی شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کی ترغیب دلانا، اس کے لیے پارٹ پلے کرنا، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ فیتعلمون، تو وہ اس سے سیکھتے، ان سے سیکھتے، ان دونوں سے، ما یفرقون بہ، جس کے لیے ذریعے سے وہ تفریق ڈالتے، بین المرء وزوجہ، کسی شخص اور اس کی بیوی میں، وما ہم بضارین بہ من احد، حالانکہ وہ نہیں پہنچا سکتے تھے کوئی بھی نقصان کسی کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔
یعنی جادو اللہ تعالیٰ سے بڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پرمیشن سے جادو ہوتا ہے، اور جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں گے، یا ہماری کوئی بہن بیٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے گی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا میں اس کو راضی کروں، تو نہ میری ساس میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ میری نند میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ میری بھابھی میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ میری بہو کچھ میرا بگاڑ سکتی ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے۔ اگر انسان اس وہم میں پڑ جائے کہ مجھ پر جادو ہے تو بالکل اس کی تمام توانائیاں شل ہو جاتی ہیں۔ اس کو یقین بھی ہو کہ مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے گا کہ جادوگر اللہ سے بڑا نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ میرے فیور میں کوئی فیصلہ دے گا تو کوئی بڑے سے بڑا جادوگر، بڑے سے بڑا جادو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اگر وہ جادو کے سامنے سرنڈر کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس کو کہا جاؤ دفع ہو جاؤ۔ تو کیا فرمایا؟ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور سیکھتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ، نہ انہیں وہ ضرر دے سکتا تھا، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا تھا، یعنی جادو۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ بے شک جو بھی اس کا خریدار بنے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو انہیں اللہ کے پاس سے خیر ملتا، ثواب ملتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہو جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله